حسین و جمیل کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کی کسی عورت نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا چہرہ اتنا ہے، نبی کی خوبصورتی کا ذکر اس طرح کیا، دنیا میں میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا میں کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا، جس کو عرش والے نے اس طرح بیان کیا کہ وہ سراج منیرا، اس کو روشن سورج کہہ دیا، اس کو چمکتا دمکتا سورج کہہ دیا۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ ایسا چراغ ہے جو چمکنے والا ہے۔ آسمانوں کا سورج تو دن میں چمکتا ہے، بادلی چھا جاتا ہے تو وہ غروب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہو تو چھپ جاتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ ایسی سورج ہے جو ایک حیوان کے لیے بھی ہے، ایک پرندے کے لیے بھی ہے، ایک مسلمان۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، ساتھیوں، بچوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں، بالکل صبح کا پہر ہونے کو ہے، اس لیے میں نے مختصر خطبہ پڑھا اور قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دابہ، چلنے والے، رینگنے والے جاندار ہیں، کوئی ایسا نہیں جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو۔ ایک کانا کو بھی کھانا ملتا ہے، ایک لنگڑے کو بھی ملتا ہے، اور جو کالی چیونٹی پہاڑ کے کسی گوشے میں چلتی ہے ان کو بھی کھانا ملتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سب سے پہل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلا پروگرام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پروگرام کامیاب بھی ہو، اور یہاں مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ آپ کے اسٹیج میں مجھے معروف و مشہور مایہ ناز علماء کرام دیکھنے کو ملا۔ کبھی کبھی وہ کہا جاتا ہے کہ کوے سے کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، کوہ طور کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ہمالیہ کو نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، سیدھے میں آتا ہوں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی مارکیٹ میں ہیں اور کوئی چیز کھانے کا ارادہ ہو گیا، جی چاہتا ہے، اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کو اگر کھلانا منظور ہو، کوئی آدمی آ کے آپ کی مدد کر دے گا، آپ کا دوست اس جگہ پہ پہنچ جائے گا، پیسہ لے کر آ جائے گا، آپ کو کھلا دے گا۔ آئیے ایک واقعے سے میں اپنی تقریر کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک گھر ملا، ام معبد کا گھر ملا۔ راستے میں آپ رک جاتے ہیں، آپ کو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، آپ پیاس بجھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ام معبد سے سوال کرتے ہیں، اے ام معبد، مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، گھر میں اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دیا جائے۔ ام معبد نے گھر کو تلاشا،
دیکھا کہ گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پانی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا اے اجنبی آدمی، اس وقت ام معبد ایمان نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی اور نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر میں آج وہ شخصیت آئے جن کے پاس وہ جہاں جاتی ہے وہ شخصیت ان کے پاس رب کی رحمت ہوتی ہے. وہ محمد جہاں جاتا ہے ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم. میرے پیارے ساتھیوں، اس جگہ پہ اس موقع پہ اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اجنبی آدمی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا اے ام معبد، گھر میں اگر کوئی دودھ وغیرہ ہو، کوئی اگر بکری وغیرہ ہو تو ہم اس کا دودھ دو کر پیاس بجھا لیں گے، اپنی بھوک مٹا لیں گے. ام معبد نے کہا جتنی بکریاں تھی، دودھ دینے والی بکریاں تھی، ام معبد نے کہا ابو معبد نے اس کو چرانے کے لیے چلا گیا ہے، ابو معبد اس کو چرانے کے لیے چلا گیا ہے. اب گھر میں کوئی ایسی بکری بھی نہیں ہے جن کے دودھ دو کر ہم آپ کو پلا سکیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے. اس جگہ پہ اللہ کے رسول کو کیسے کھانا کھلائے گا، اس جگہ پہ اللہ کے رسول کی بھوک کیسے مٹائے گا، آپ کی پیاس کیسے بجھے گی. گھر میں کونے میں، گھر کے کسی کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی تھی، جو بکری بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، جو بکری بالکل کمزور ہو چکی تھی، لاغر ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا، بکری کے تھن سے دودھ نہیں نکلنے والا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی نبی کی نظر اس بکری کے اوپر پڑی تو آپ نے کہا اے ام معبد، یہ بکری کس کی ہے؟ اس بکری کا دودھ دو کر ہم پی لیں گے. اللہ کے رسول سے کہا، ام معبد نے کہا کہ اے اجنبی آدمی، یہ بکری بوڑھی ہو چکی ہے، یہ بکری کمزور ہو چکی ہے، لاغر ہو چکی ہے، اس کا تھن سوکھ چکا ہے، اس کا دودھ نہیں نکلنے والا ہے. آپ نے کہا کیا اے ام معبد، تم برتن لاؤ، ہم ایک مرتبہ ٹرائی کریں گے، ایک مرتبہ آزمائش کریں گے، ایک مرتبہ ہم کوشش کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ دودھ نکلتا ہے یا نہیں. ام معبد نے مسکرا کر کہا اے میرے بیٹے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں برتن لا کر دیتی ہوں، آپ اس برتن کو لیجیے اور دودھ دونا شروع کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں، ام معبد نے برتن لایا، بالٹی لایا اور اللہ کے رسول کو دے دیے. آپ اس برتن کو لے کر اس بکری کے پاس چلے گئے اور بیٹھ گئے دودھ دونے کے لیے. دودھ دونے کے لیے بیٹھ گئے. بکری نے پیر پھیلا دیے، جس طرح ہم اور آپ جب کوئی دودھ دوتا ہے تو جانور کا یہی رول ہوتا ہے، جانور کا یہ نیم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کو پھیلا دیتے ہیں. کرشمہ دیکھیے، وہ بکری بوڑھی ہو چکی تھی، لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، جس کا تھن سوکھ چکا تھا. لیکن معجزہ دیکھیے، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی مشیت دیکھیے. جب اللہ کے رسول دودھ دونے کے لیے بیٹھ گئے، وہ بکری اپنا پیر پھیلا دیا اور دودھ دونا شروع کر دیے اور پھر دودھ نکلنا شروع ہو گیا. میرے پیارے سے اتنا دودھ نکلا، ابو بکر نے پیا، اللہ کے رسول نے پیا اور کہا ام معبد تم بھی پیو. اور یہ کہا کہ ام معبد اب یہ بکری دودھ دیتے رہے گی، آپ آ کر تمہارا شوہر بھی پیے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت میں رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ کے رسول بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے معجزہ دیا. یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس جگہ پہ بکری دودھ دینے لگی. آپ نے دودھ نکالنا شروع کر دیا اور اتنا دودھ ہوا کہ آپ نے خود پیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیے. اس کے بعد ام معبد کے لیے بھی کچھ رکھا، ابو معبد کے لیے بھی کچھ رکھا. یہ کہہ کر اللہ کے رسول چلے گئے اور اتنے میں بکریاں چرا کر ابو معبد گھر میں تشریف لے آئے، ان کا شوہر گھر میں تشریف لائے. گھر میں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں دودھ. اس نے حیرت سے پوچھا کہ بی بی، او میری بی بی، او محترمہ، یہ بتاؤ کہ گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ جتنی بکری دودھ دینے والی تھی ساری بکریاں تو میں نے چرانے کے لیے چلی گئی، میں نے چرانے کے لیے چلا گیا، میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا تھا، لیکن گھر میں دودھ کہاں سے آیا؟ اور یہ گھر میں خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس نے کہا کہ ضرور کوئی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی شخصیت آئی تھی، کوئی ایسا شخص آیا تھا جن کی برکت سے آج تمہارے گھر میں دودھ آیا ہے. ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے سوخی نقص پاکی. اے ام معبد، اس گھر میں
کوئی ایسا شخص آیا تھا، ایسا شخص آیا، اس گھر میں کوئی ایسا شخص آیا جن کے پاس ان کے ساتھ رب کی رحمت آئی تھی، جن کی خیر و برکت کا نتیجہ ہے کہ تمہارے گھر میں دودھ ہے، جن کی خیر و برکت کا نتیجہ ہے کہ آج تم دودھ سے سیراب ہوئے ہو، جن کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ تمہاری بکری نے دودھ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ شخص کہاں گیا؟ وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے کہ گھر میں شکار کر کے دودھ، گھر میں شکار کر کے مچھلی لے کے آئے ہیں، گوشت لے کے آئے ہیں، ابھی ابھی پکایا جائے گا اور اس انسان کو کھلایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ چلتے تیزی سے کہ اس کو پکڑ کے لے آئے اور گھر میں جو گوشت پکے گا اس کو کھلائیں گے۔ اتنے میں جاتا ہے کچھ دیر، پھر واپس آ جاتا ہے۔ بیوی پوچھتی کہ میرے شوہر کیا بات ہے، آپ اس کو لائیے، وہ جہاں بھی جائیں۔ تھوڑی دیر میں وہ نکلا اور تھوڑا ہی دور گیا ہوگا، آپ اس کو پکڑ کے لے آئے۔ وہ جاتا ہے اور تیزی سے بھاگ کے آتا ہے اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، وہ میری بیوی، اتنے آدمی میں ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ذرا تو اس کا حلیہ بتا کہ وہ شخص کون تھا، اس کی شکل کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی ناک کیسی تھی، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کا لباس کیسا تھا، اس کا حلیہ کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا۔ یہ جانیں گے تبھی نہ اس کو پکڑ کے لیے آئیں گے۔ ام مابد کہتی ہے، اے میرے شوہر، میں اس کی مثال کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کے اندر ایسا روپ تھا کہ میں اس کی مثال نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک بار اس کی طرف دیکھا تو دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی ناک کیسی تھی، اس کے کان کیسے تھے، اس کی ہونٹ کیسی تھی، اس کی آنکھ کیسی تھی، اس کے پیر کیسے تھے، ان کی مثال کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، اتنا جانتی ہوں کہ وہ سورج کا ایک ٹکڑا تھا، اتنا جانتی ہوں کہ وہ سورج کا ٹکڑا تھا۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے نقل کر دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ وہ اللہ کے رسول اس طرح تھے کہ نہ لمبے قد کا تھے نہ چھوٹے قد کا تھے، چھوٹے قد کے تھے، آپ اتنا خوبصورت تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس جگہ پہ ام مابد نے کہا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا تھا، سورج کا ایک ٹکڑا تھا، اتنا کہہ سکا لیکن اس کا حلیہ نہیں بیان کر سکا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول کی خیر و برکت کا نتیجہ ہے کہ وہ بکری دودھ دینے لگی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کی مثال ہم نہیں دے سکتے ہیں، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ سورج کا ایک ٹکڑا تھا۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ یوں شعر پڑھا کرتی تھی کہ لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگوں، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں والوں کا، آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے، یعنی ہمارا سورج وہ ہے شمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ شعر پڑھا کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا ذکر کرنے والوں، پوچھنے والوں، حلیہ جاننے والوں، ان کی شکل جاننے والوں، ان کے چہرہ کو جاننے والوں، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اور آسمان کا سورج تو ہے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، جو فجر کی بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج تو ہے شمسی طالع بعد العشاء، میرا سورج تو ہے کہ رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بی بی اپنے شوہر کی خوبصورتی بیان کر رہی ہے، اپنے شوہر کا حلیہ بیان کر رہی ہے کہ آسمانوں کا ایک سورج ہے شمسی اور میرا سورج ایک ہے جو خیر من شمس السماء، آسمان والوں کے سورج سے بہتر ہے۔ شعر پڑھا کرتی تھی عائشہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا کہ لوگوں، لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے سورج ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے۔ اس زمانے میں اگر مولوی شوہر بھی مل جائے نا تو بیویاں کیا کہے گی، ان کے اندر عیب ڈھونڈتے رہے گی، ان کو پتا رہتا ہے کہ ہاں میرے شوہر کے اندر کیا کمی ہے۔
حضرت عائشہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا ذکر کر رہی ہے اور یہ شعر پڑھتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ہمارا ایک سورج اللہ کے رسول ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے۔ آسمان کا سورج دن میں فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج بہتر ہے، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان والوں کے سورج سے بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو ہے جو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج شمسی طالع بعد العشاء، رات کے وقت عشاء کے بعد چمکتا ہے۔ کبھی حضرت حسان ابن ثابت نے اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا ذکر اس طرح فرمایا اور شعر پڑھا، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دنیا میں میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین و جمیل کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور شعر پڑھا، لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، میری آنکھوں نے دنیا میں آج تک اتنا حسین و جمیل کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کی کسی عورت نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ پیدا بھی نہیں کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا چہرہ اتنا ہے، نبی کی خوبصورتی کا ذکر اس طرح کیا، دنیا میں میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اور دنیا میں کسی عورت نے اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جس کو عرش والے نے اس طرح بیان کیا کہ وہ سراج منیرا، اس کو روشن سورج کہہ دیا، اس کو چمکتا دمکتا سورج کہہ دیا۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ ایسا چراغ ہے جو چمکنے والا ہے۔ آسمانوں کا سورج تو دن میں چمکتا ہے، بادلی چھا جاتا ہے تو وہ غروب ہو جاتا ہے، رات ہوتی ہو تو چھپ جاتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ ایسی سورج ہے جو ایک حیوان کے لیے بھی ہے، ایک پرندے کے لیے بھی ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی ہے، جنوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے۔ آپ ایسے سورج ہے جو سب کے لیے روشن ہے، سب کو آپ روشنی پہنچاتا ہے، آپ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی خوبصورتی کا ذکر اس طرح ملا۔ کسی نے یہ کہا آپ کی خوبصورتی اتنی تھی کہ آپ کی دانت سے جو چمکتی ہوئی روشنی نکلتی تھی، اگر زمین میں وہ روشنی پڑ جاتی تو زمین میں پڑی ہوئی سوئی بھی دکھ جایا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے اس طرح حلیہ بیان کیا، کسی نے اس طرح اس کی شکل بیان کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ جس کو کھلانا چاہے، جب کھلانا چاہے، جب پلانا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، کوئی غریب سے غریب آدمی کب امیر بن جاتا ہے، کوئی امیر سے امیر آدمی کب غریب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ آپ کو دولت دے تو اس پہ اترنا نہیں ہے، آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دولت کب چلی جائے، اور اے غریبوں جن کے پاس مال کی کمی ہو، اے لاغروں جن کے پاس طاقت نہ ہو، وہ اللہ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں بھی اللہ مالدار بنا دے، اور جو مالدار بن جائے ان کو بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ میں اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کر سکوں، اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کروں۔ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا اللہ۔ جس کو کھلانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کے قسمت میں اللہ نے جو لکھ دیے وہ انہیں مل کر رہے۔ چھوٹے بچے سے پوچھئے آپ کو کون کھلاتا ہے، کہے گا باپ۔ جوان سے پوچھئے گا آپ کو کون کھلاتا ہے، کہے گا میں خود کما کے کھاتا ہوں۔ بوڑھے آدمی سے پوچھئے گا کون کھلاتا ہے، بیٹا۔ لیکن حقیقت میں کھلاتا کون؟ اللہ۔ کیسے؟ چھوٹا بچہ ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، گاؤں کا سہارا مل گیا، بیت المال سے پیسہ آ گیا، اس بچے کا خرچ اٹھا لیا گیا۔ کون کھلایا؟ اللہ۔ جوان ہے لیکن آپ کے کاروبار میں آگ لگ گئی، آیا دیکھا نا بڑوسیا میں پورے بستی جل گئے۔ ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، آپ محروم ہو گئے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن سیلاب آیا، ختم ہو گیا۔ آپ مالدار ہیں لیکن آپ مانگ نہیں سکتے، دوسروں نے آپ کی مدد کر دی۔ آپ بوڑھے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں، آپ کو کہیں سے سہارا مل گیا۔ ایک مقرر صاحب یا اسٹیج میں کوئی مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، اللہ جس کو کھلائے گا وہی کھا سکتا ہے۔
جس کو نہیں کھلائے گا نہیں کھا سکتا. ایک آدمی اٹھ کے آیا, میں نہیں کھاؤں گا, اللہ کیسے کھلاتا ہے دیکھیں گے. اچھا نہیں کھاؤ گے؟ وہ مولوی کہا کہ ہاں تم کو اللہ کھلائے گا. کیسے کہہ رہے ہو کہ نہیں کھلائے گا؟ نہیں کھلا سکتا ہے. کہ ہم کھائیں گے, اللہ کیسے کھلا سکتا ہے؟ وہ ہٹ دھرمی کرنے لگے. گھر گئے, وہ نوجوان گھر گئے. ماں نے کہا دوپہر کا وقت گزر گیا, کیا بات ہے بیٹا تم کھاؤ گے یا نہیں؟ بیٹا نے کہا ماں میں نہیں کھا سکتا, اس لیے کہ میں نے مولوی سے وعدہ کر لیا ہے. مجھے اللہ کیسے کھلا سکتا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نہیں کھاؤں گا کہ اللہ آسمان سے زمین پہ آئے گا اور مجھے کھلائے گا. میں نے مولوی صاحب سے بحث کر لی ہے, وعدہ کر لیا کہ میں نہیں کھاؤں گا. شام کا وقت گزر گیا, نہیں کھایا. صبح ہوئی, نہیں کھایا. وہ آدمی سوچنے لگا میں گھر میں رہوں گا تو ماں پریشان کرے گی, باپ پریشان کرے گا, بھائی پریشان کرے گا, بہن پریشان کرے گی. گھر دوار چھوڑ کے چلے جائیں گے جنگلوں میں. جنگلوں میں رہ کر زندگی گزار لیں گے, کاٹ لیں گے. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسوری. یہاں سے نکل جائیں گے. دیکھ رہا ہوں کون کھلا سکتا ہے. وہ شخص جنگل چلے گئے. ماں کی طرف دیکھیے, ماں کی محبت دیکھیے. ماں نے کھانا لیا, ماں نے ٹفن میں کھانا لیا, ماں نے برتن میں کھانا لیا. ماں نے سوچا میں اس کے پاس کھانا رکھی آ جاؤں گی. اس کو جب احساس ہوگا, بھوک کا احساس ہوگا, وہ اپنے آپ ہی کھا لے گا. ماں نے کھانا لیا اور اپنے بیٹے کے پاس چل دیے. بیٹے سے کہا بیٹا اب کھا لو. بیٹا نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا, میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے. ماں نے سوچا کہ بیٹا ضد کرنے لگے تو اس بیٹے کے پاس کھانا رکھ کر چلے آئے. یہ سوچا بیٹے کو بھوک لگے گی تو بیٹا اپنے آپ ہی کھا جائے گا. یہ کہہ کر ماں گھر چلے آئے. جنگلوں میں چوروں کی جماعت, چوروں کا قافلہ, لٹیروں کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا. دیکھا کہ ایک جگہ پہ کھانا پڑا ہوا ہے, ایک جگہ پہ کھانا رکھا ہوا ہے. چوروں کی جماعت نے کہا ہم اس کھانا کو کھا لیتے ہیں. وہ لوگ پیسہ تقسیم کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے. ہاں اس جگہ پہ پیسہ چوری کر کے لائے ہیں, اس جگہ پہ آرام سے بیٹھ کر ہم پیسے کی تقسیم کر لیں گے, پیسے کا بٹوارا کر لیں گے. چوروں کا ایک قافلہ, چوروں کی ایک جماعت وہاں پہ تھی. کسی نے کہا کہ کھانا کھا لیا جائے, کسی نے کہا کہ نہیں کھایا جائے. اتنے میں چوروں کا جو ڈکیتوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ نہیں تم لوگ مت کھاؤ, ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر گھسا ہوا ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر لگا ہوا ہو سکتا ہے اس کھانے میں زہر ہو. اگر ہم اس کھانا کو کھا لیں گے تو ہم مر جائیں گے. کسی کی سازش ہو سکتی ہے, کسی کی چال بازی ہو سکتی ہے, ہم لوگ کو مارنے کے لیے یہاں کھانے میں زہر دے دیا ہو اور یہاں پہ رکھ دیا ہو کہ یہاں پہ جب چوروں کی جماعت آئے گی, چوروں کا قافلہ آئے گا تو یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے. اس لیے اے چوروں کی جماعتوں, اے قافلہ والوں, اے چوروں کی ٹیموں, تم لوگ کھانا نہ کھاؤ. ادھر ادھر تلاش کرنے لگے کہ کوئی آدمی ہے نہیں. دیکھا کہ کونے میں ایک آدمی پڑا ہوا ہے. اس آدمی کے پاس گیا. یہ وہی آدمی تھا جس نے ضد کر لیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نہ کھلائے, اور دیکھوں گا کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, جلدی سے گئے اور اس آدمی سے کہا کہ اے فلاں آدمی, یہاں جو کھانا رکھا ہوا ہے یہ کس کا کھانا ہے؟ اس نے کہا میرا ہی کھانا ہے. اس نے کہا کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں زہر ہے یا نہیں؟ کہا اس میں زہر نہیں ہے, تم لوگ کھا لو. یہ کھانا میری امی نے پہنچایا ہے, میری امی نے میرے لیے رکھا ہے, میں نہیں کھاؤں گا. چوروں کے دل میں اور شک پیدا ہو گیا, چوروں کے دل میں اور شک جاری ہو گیا. چور اور شک میں مبتلا ہو گئے. چور تذبذب میں پڑ گئے کہ یہ آدمی کھانا نہیں کھا رہا ہے اور ہم کو کھانے کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں نہیں اے فلاں, تم پہلے کھاؤ اس کے بعد ہم کھائیں گے. غور کیجئے گا میرے بھائیوں, وہ آدمی کو کیسے اللہ کھلاتا ہے یہ دیکھیے. کہا کہ اے فلاں تو پہلے کھا, تیرا کھانا ہے, جب تک تو نہیں کھائے گا ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہاں یہ کھانا میں زہر نہیں, پہلے تو کھا. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں. جلدی سے چپل اٹھائے, جوتے اٹھائے, ڈنڈا لائے, اتنا ڈنڈا مارا, اتنے جوتے مارے, اتنے چپل مارے. مار کھا کھا کر جب تھک گئے تو وہ آدمی خود ہی کھانا کھانے لگا. تو میرے پیارے ساتھیوں دیکھیے, ضد کیا تھا کہ اللہ کھانا کیسے کھلا سکتا ہے یہی دیکھنا چاہتا ہوں. چوروں کی جماعت آئے, دیکھا کہ یہاں کھانا رکھا ہوا ہے, یہ آدمی کھا نہیں رہا ہے. چوروں کے دل میں شک ہوا, اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا, پیٹنا شروع کر دیا. وہ آدمی خود بخود کھانے لگے. جلدی سے دوڑتا اس مولوی کے پاس گئے, اس حاکم کے پاس گئے.
اور کہا مولوی صاحب آپ کی بات میں اللہ کی قسم بڑی طاقت ہے، بڑا دم ہے۔ آپ نے کہا تھا اللہ جس کو کھلانا چاہے کھلا کر ہی رہے گا، جس کو نہیں کھلانا چاہے نہیں کھلائے گا۔ لیکن آپ نے یہ بات بھی کہہ دیے ہوتے کہ جو کھانا نہیں کھاتا ہے اللہ اگر اس کو کھلانا چاہے تو مار مار کے بھی کھلا سکتا ہے، جس طرح مجھے جوتی مار مار کر کھلایا گیا۔